اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمارے اخلاق کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلائے، کیونکہ اللہ کے سوا ہمارے اخلاق کو سیدھے راستے پر چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی برائیوں سے ہم کو بچائے، کہ اس کی برائی سے بچانے والا اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا کوئی اور۔ اچھا، یہ دعا میں نے کیوں پڑھی ہے اس کے شروع میں؟ کیونکہ ہم لوگ قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کے ترجمے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ بات عمل پر آتی ہے تو عمل بالکل اپوزٹ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کا حال ہے تو پھر ہم تو اچھے ہیں، ہم تو کچھ بھی کر لیں۔ اگر یہ اس طرح کر سکتے ہیں، ان کو تو اتنا علم ہے، علم کے باوجود ان کا عمل ایسا ہے، تو پھر ظاہر ہے کوئی جو ہے نا ریلیکسیشن ہوگی جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، تو جہاں یہ بخشے جائیں گے وہاں پر ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو اس لیے جو پڑھنا پڑھانے میں لگ جاتا ہے اس کو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے، وہ قرآن والا ہو جاتا ہے، وہ اہل القرآن ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آپ اگر ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر آپ ایک جاہل انسان کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کی جان میں کو مشکل میں دیکھیں گے تو آپ اس کی مدد کریں گے، آپ کی ذمہ داری ہے اب یہ۔ تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب آپ قرآن سے جڑ جاتے ہیں کہ اب تو آپ کو اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں، تو دوسروں کو قرآن کی طرف بلانے کا طریقہ بہترین کیا ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میری پیاری بہنوں، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے رویوں سے ہم لوگوں کو یا تو دین کی طرف لانے والے بنیں گے یا دین کی طرف سے بھگانے والے خدا نخواستہ بن جائیں گے۔ تو یہ دعا تو اب میں پڑھتی رہوں گی تاکہ ہم سب اس کو یاد کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اخلاق کو بھی درست کر دے، آمین۔ چلے، آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 129 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان سب میں، یہ کون تھے؟ بنی اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ کس کو بھیج؟ رسولاً، ایک رسول کو، منہم، جو انہی میں سے ہو، یعنی انہی کی قوم میں سے، ان کے اندر سے ہی نکلے۔ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہو، علیہم، اوپر ان کے، کن کے؟ بنی اسماعیل کے، آیاتی کا، تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے ان سب کو، کن سب کو؟ بنی اسماعیل کو، الکتابہ، کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرے۔ اِنَّكَ، بے شک تو ہی، انت، تو ہی، بہت زور، بہت شدت ہے، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ، بس آپ ہی، العزیز الحکیم، بہت غالب اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ اچھا، ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، وہ حضرت یعقوب کی اولاد تھے، حضرت اسحاق، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے نا؟ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے آگے سے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر آگے سے پوری نسل میں سے نکلتے آئے پروفٹس، موسیٰ علیہ السلام، ہے نا؟ اور پھر آخری کون سے پیغمبر تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں،
ٹھیک ہے نا. ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. اسرائیل جو تھا نا وہ لقب تھا حضرت یعقوب کا, اور اس کا مطلب ہے, اسرا کا مطلب ہے بندہ, ایل کا مطلب اللہ. جیسے آپ عربی میں کہتے ہیں نا عبداللہ, اللہ کا بندہ, ایسے اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو یہ حضرت یعقوب کا ٹائٹل تھا یا ان کی کنیت تھی. تو بنی اسرائیل, بنی کہتے ہیں بیٹے یعنی اولاد, اسرائیل کی اولاد. تو یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سارے پروفٹس جو تھے, سارے نبی جو تھے, وہ بنی اسرائیل سے آئے تھے. اب اس وقت حضرت ابراہیم جو ہے کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ بنی اسماعیل کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں, خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں, اور اپنی نیکی کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کے ساتھ اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کی نیت ہے, تو آپ کو اجازت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق ڈھیروں دعائیں مانگ لیں. کتنی پیاری بات ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے اس نیکی کے وقت ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کی, عاجزی کا اظہار کیا, اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا, بہت بڑی دعا مانگی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ یہ 2000 سال کے بعد قبول ہوئی, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. ٹھیک ہے نا. اور ان کو نبوت ملی. تو اور ایک اور بات بڑی مزے کی پتہ کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اتنے بڑے پیغمبر ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا ہے, اللہ کا دوست, بہت بڑا ٹائٹل ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے صدقے, آدم علیہ السلام کے صدقے میری دعا قبول کر, میں ان کا وسیلہ پکڑتا ہوں. کہا کہیں پر؟ یہ قرآن ہے نا, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور اس میں گائیڈنس پروفٹس کی سٹوریز یا قوموں کی سٹوریز آئیں گی, تو وہ پھر ہمارے لیے, ہمارے سبق کے لیے ہیں کہ ہم نے وہ کام جو اچھے ہیں وہ کرنے ہیں, اور جو برے ہیں ان سے رکنا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے نبیوں کے نام آئیں گے اور ان کی دعائیں آئیں گی, لیکن آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے کسی بھی پچھلے نبی کا نام لے کر اور وسیلہ نہیں پکڑا. انہوں نے سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا, اے ہمارے رب. تو پتے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا, یعنی دعا کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, پھر ان کو چاہیے کہ میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان رکھے کہ میں نے بات سن لی ہے, میں نے دعا کو قبول کر لیا ہے, میں اس کو دے دوں گا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ رشد پا سکیں. تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے دی تھی, انہوں نے بھی اللہ ہی کو ڈائریکٹ پکارا. انہوں نے ادھر ادھر کوئی وسیلہ نہیں پکڑا سوائے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ عزیز ہیں, آپ حکیم ہیں, تو آپ یہ ہم کو عطا کیجئے. اور ہمارے مسلمان کس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس مزار پر چلے گئے تو بچے مل جائیں گے, اس مزار پہ چلے گئے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا, اس مزار پہ چڑھا دیا تو یہ ہوگا. جو پیغمبر علیہ السلام نے کیا نا, ان کو دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی مدد چاہیے تھی, لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگی. تو یہ کہ مردوں سے مدد چاہنا, یعنی یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا نا جیسے دیوی دیوتاؤں کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ بھئی ہم تو نہیں کہتے کہ یہ خدا ہیں, مشرکین یہ کہتے تھے, ہم تو نہیں یہ کہتے کہ یہ خدا ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں, یہ ادھر تک ہماری بات پہنچا دیں گے, ہم تو بڑے گناہگار ہیں, تو ان کا وسیلہ ہم پکڑتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہماری بات پہنچائیں. وہ بھی ان کے بزرگ ہی تھے, انہوں نے اپنے بزرگوں کے ہی بت بنائے ہوئے تھے. تو یعنی کیا فرق ہو گیا, آج آ کے ہم اسی شرک کے اوپر اٹک گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت غضبناک کرتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ مانگیں
اور کسی اور کا وسیلہ پکڑیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں سبق شروع کرنے سے پہلے اس لیے اس کو کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے دل میں بڑے وہم اور وسوسے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ کے سامنے گلاس پڑا ہے پانی کا، پانی سامنے آرام سے آپ پی سکتے ہیں. آپ ٹیلی فون کریں اپنے بیٹے کو اور اس سے کہیں کہ بیٹا ذرا آنا، اور اپنے ڈیڈی سے کو یہ گھر میں موجود ہے کہ مجھے گلاس کا پانی کا گلاس پکڑا دیں. تو بیٹا کہے گا ایکسکیوز می، سامنے ڈیڈی ہیں، آپ ان کو کہہ دیں یا خود اٹھا لیں، پانی سامنے ہے. تو کیا ضرورت ہے اتنے یہ لمبے وسیلے پکڑنے کی؟ جب آپ پانی خود اٹھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں تو 10 بندوں کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کریں گے، وہ تو ہر حال سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ حی اور قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہیں سوتا، نہ اس کو یہ اونگ آتی ہے کہ کسی بھی وقت وہ اپنے بندوں کی ضرورت یا ان کی دعاؤں سے غافل ہو. اتنا یقین اور اعتماد اور توکل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ کہ باقی سب فقیر ہیں. میں فقیروں سے نہیں مانگ سکتی، میں نے مالک الملیک سے مانگنا ہے. فقیر آپ کو کیا دے گا؟ سوچیں ذرا، آپ فقیر سے ایک گھر مانگ رہی ہیں اور فقیر کہ میرے پاس خود نہیں ہے تو میں تمہیں کیا دوں. لیکن آپ جب مالک الملیک سے مانگیں گے، آپ بادشاہ سے مانگیں گی تو بادشاہ کہے گا ہاں دے سکتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فقیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس خود اپنے لیے نہیں ہے، تو وہ ہمیں کیا دیں گے؟ اور ہمارے سامنے یہ آپشن ہے، 2 آپشنز ہوں کہ فقیر سے مانگ لو یا بادشاہ سے مانگ لو. اب عقل مند بندہ کیا کرے گا؟ بتائیں مجھے، عقل مند بندہ کیا کرے گا؟ وہ بادشاہ سے مانگے گا، وہ فقیر سے نہیں مانگے گا. اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ سوچنا ہمارا کام ہے اب کہ ہم کس سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ان میں ایک رسول بھیج، منہم جو انہی کے اندر سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے ان کے اوپر. یعنی تلاوت پڑھنا بھی سکھائے، کتاب کو پڑھنا بھی سکھائے، اور پھر کیا کرے؟ کتاب کی حکمت بھی سکھائے، اس کی تفسیر بھی کرے، اس کو ایکسپلین بھی کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کا مطلب ہے کہ کتاب کو ایکسپلین کرنے کا کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں. اب یہ بھی بڑا عظیم نقطہ ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ اس وقت اس قدر عجیب و غریب لوگ قرآن کی تفاسیر کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور ان کی ایکسپلینیشن کو تو رکھا ہے سائیڈ پر، اور انہوں نے نکالی ہے ڈکشنری، اور انہوں نے کہا دیکھیں ڈکشنری میں یہ جو قرآن میں ورڈ آیا اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. چھوڑیں جی، آپ نمازیں شمازیں چھوڑیں جو آپ یہ پڑھتے ہیں 5 وقت، کیا ضرورت ہے اتنی پابندیوں کی؟ یہ آپ صلاح کا مطلب ہے دعا، آپ لیٹے دعا کریں، کھڑے دعا کریں، سوتے وقت دعا کریں، بس دعا ہے یہ جس طرح مرضی کر لیں. تو ایک سمجھدار انسان کیا کرے گا کہ نہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبادات کا طریقہ بتایا ہوا ہے، میں نے اسی طریقے پر عبادت کرنی ہے. میں ڈکشنری میننگ نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پریکٹیکل ڈکشنری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھی، پریکٹیکل فارم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کا کوئی بھی ورڈ اٹھا کے تو ڈکشنری میں دے کے اس کا معنی اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گڑ لوں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کیا مقصد رہ جاتا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر سناتے اور اس کی تعلیم دیتے. اور تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ دھیرے دھیرے کسی چیز کو سکھانا، اچھے سے راسخ ہو جاتی ہے نا جو دھیرے دھیرے سے آتی ہے. قرآن بھی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھایا. پھر حکمت میں جو بات آتی ہے نا، حکمت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہتے ہیں حکمت. ٹھیک ہے نا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ میں نہ پاؤں تم میں سے کہ تم میں سے کوئی یہ کہے کہ ٹھہرے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا.
یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے اور کہے کہ قرآن میں یہ بات نہیں آئی تو میں نہیں مانتا. خوب سن لو، مجھے یہ کتاب یعنی قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کی مثل اتنا کچھ اور بھی، یعنی حدیث جو قرآن کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے تھے. اور قرآن کریم خود یہ کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس سے وہ منع کرتے ہیں منع ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. پھر اگلی بات کیا ہے کہ ایک تو تلاوت کرتے تھے آیات کی، پھر ان کی تعلیم دیتے تھے، پھر حکمت کی باتیں سکھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. یعنی حکمت کی بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے جو اسرار ہیں نا، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں کہ شریعت نے کسی بھی چیز کا حکم کیوں دیا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سمجھا دی نا اس حکم کی، تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. جیسے نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہو جو نہر میں 5 دفعہ ڈبکی لگائے اور اس میں سے نہا کر آئے تو اس کے جسم پر کوئی گند بلا رہے گا. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ جب وہ انسان پڑھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اب یہ حکمت کی بات تھی کہ یہ بتائی تو شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے اور آسان ہو گیا کہ ہم خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں. اور اگلی چیز ہے تزکیہ. اب تزکیہ کی کیا بات ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، اور ہر جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، جو امیر ہوتا تھا وہ فقیر کو کھا جاتا تھا، اور بہت زیادہ سود کھاتے تھے اور ایک دوسرے کو نسب پہ آر دلاتے تھے، یعنی ان کے یا ریسزم جس کو نہیں کہتے اس وقت میں. تو یہ سب جاہلیت کی باتیں تھی. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے تزکیہ کیا کیا، ان کے اندر سے یہ سارے جو بری عادات تھیں وہ نکالیں اور ان کو نیکی کا حکم دیا، ان کو معروف کا حکم دیا، احسان کا، صلہ رحمی کا، سچائی کا، خیر کا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا. اور یہ چیزیں اتنی پیارے طریقے سے ان کے اندر جذب ہو گئیں کہ ان کی شخصیت ایسی بن گئی کہ وہ رول ماڈلز بن گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے صحابہ کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے نا، وہاں پر ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے. جہاں ضرورت ہوتی تھی تو ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے. کہ ایک دفعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقون الاولون میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پیار کرتے تھے، لیکن انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہ کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی ان کو ایسے آڑ دلائی ماں کی. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرفت فرمائی اور فرمایا کہ تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے. یعنی یہ اگر آج کل کے بچوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریسزم کے کتنے خلاف تھے اور کتنا زیادہ انہوں نے لوگوں کے رائٹس کا پاس کیا اور کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں کیا، اور ان کی شان حضرت بلال کی یہ ہے کہ ہم ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو کتنی پیاری بات ہو. ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھیں. پھر آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ انک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ بلا شبہ تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب ہے کس چیز پر؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دعائیں قبول کر سکتا ہے بڑی بڑی اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس وقت یہ دعا قبول ہونی چاہیے. تو حضرت ابراہیم کے جانے کے 2000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور بعثت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو میری پیاری بہنوں، اس آیت سے تو ہم کو بڑی بڑی باتیں پتہ چل گئی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ پتہ چلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے ہم سے بھی اور پیغمبروں سے بھی. جیسے ان کی دعائیں قبول کی تھی ویسے ہماری دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے. تو ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے کیوں نہ دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، حق اور سچ پر قائم رہنے والے ہوں. قرآن ان کے دلوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور وہ لوگوں کو مسلمان کریں اور تیرے دین کی طرف بلانے والے ہوں، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے. تو ہم دعا کریں گے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ خلوص نیت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے اعمال بھی درست ہونے چاہیے.
اپنے اعمال کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم درست کریں، اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ثابت قدم رہ جائیں اور اس میں کوئی شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ڈائریکٹ مانگیں۔ ٹھیک، چلیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔